ہماری زندگیوں میں 66% سٹریس کی وہ اقسام ہیں کہ جو کہ پازیٹیو ہیں، جو آپ کو آگے لے کر چلتی ہیں، اور 33% وہ ہیں جس کو ہم ڈسٹریس کہتے ہیں، جو پیچھے دھکیلتی ہیں، جو نیگیٹو ہوتی ہیں۔ تو ہم 66% کو نہیں دیکھتے، ہمیں ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ٹیکل کرنا ہوتا ہے 33% ڈسٹریس والی کنڈیشن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محسن رضا بخاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکالوجی۔ سب سے پہلے تو میں ایم ٹاکس کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں۔ کل رات سونے میں تھوڑی پریشانی ہوئی، دیر سے سویا، نتیجہ سٹریس۔ صبح آنکھ کھلی، کالج سے لیٹ، سٹریس۔ ٹریفک میں پھنسا کیونکہ ٹریفک جیم تھا، سٹریس۔ ٹریفک سگنل پہ پہنچے تو پھر ٹھہرنا پڑا، سٹریس۔ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے ایسی سٹیجز ہیں، کتنے ایسے موقع ہیں جہاں پہ سٹریس سٹریس اور سٹریس۔ آخر یہ سٹریس ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہینس سیے نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ ہینس سیے، جس کو کہ فادر آف سٹریس ریسرچ کہا جاتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہیجانی اور کرداری طور پر جو رد عمل دیتے ہیں وہ سٹریس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹریس کب آتا ہے؟ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے یا ہم خیال کرتے ہیں کہ ماحول کے اندر کوئی تھریٹ ہے، کوئی خطرہ ہے، تو ہمیں سٹریس محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کا ہمارا ماحول ڈیمانڈنگ ہوتا ہے۔ ماحول کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہم وہ نہیں دے پاتے جو ماحول ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو ہمیں سٹریس ہو جاتا ہے۔ اب پھر ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ سٹریس کو جو ہم رد عمل پیش کرتے ہیں، یہ رد عمل ہم نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں والٹر کینن کی طرف دیکھنا ہوگا۔ والٹر کینن وہ شخص ہے کہ جس نے فائٹ اور فلائٹ رسپونس کے بارے میں ہمیں بتایا، یعنی فرار حاصل کرنا یا لڑنا۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو رد عمل ہم نے سیکھا ہے، یہ ہم انسان ہزارہ سال اگر پیچھے چلے جائیں، جب جنگلوں کی یا غاروں کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس وقت کہ انسان نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کا دشمن طاقتور ہو تو آپ بھاگ جائیں، اور اگر آپ کا دشمن کمزور ہو تو اس سے لڑیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جنگل میں رہنے والے انسان کے جو مسائل تھے وہ آج کے دور میں رہنے والے انسان کے مسائل کے مطابق ہیں یا مختلف ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ آج کے مسائل جنگل کے مسائل سے مختلف ہیں۔ کیا آج کے دور میں ہم ہر وقت لڑ سکتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں ہر وقت بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں آج کے سٹریس سے نمٹنے کے لیے، فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مینجمنٹ ہے، کوپنگ اسٹریٹجی ہے، پلاننگ ہے، حکمت عملی ہے، جس کے ذریعے ہم اس سٹریس سے نمٹتے ہیں۔ اب کیا سٹریس نقصان دہ ہوتا ہے یا اس سے کچھ فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے؟ تو پھر میں ہانس سیے کی طرف جاؤں گا، جس کا کہنا ہے all stress is not bad. Yes, all stress is not bad. There are 3 types of stress. One is distress, the other one is eustress, the third one is new stress. Distress سٹریس کی وہ ٹائپ ہے، وہ قسم ہے کہ جس میں فرد اپنے ماحول سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ارد خطرہ ہے۔
اور وہ اینگر اور فیئر کی کیفیت میں رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے, اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے مد مقابل ہمارے پاس یوسٹریس بھی ہے. اگر میں عام الفاظ میں کہوں تو یوسٹریس ایک امید کا نام ہے. یہ وہ سٹریس ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری قسم نیو سٹریس کی ہے. نیو سٹریس یہ ایک وقتی اور لمحاتی سٹریس ہوتا ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جتنی تیزی سے یہ آتا ہے اتنی ہی تیزی سے یہ گزر بھی جاتا ہے. اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں میں 66% سٹریس کی وہ اقسام ہیں کہ جو کہ پازیٹیو ہیں, جو آپ کو آگے لے کر چلتی ہیں, اور 33% وہ ہیں جس کو ہم ڈسٹریس کہتے ہیں, جو پیچھے دھکیلتی ہیں, جو نیگیٹو ہوتی ہیں. تو ہم 66% کو نہیں دیکھتے, ہمیں ہینڈل کرنا ہوتا ہے, ٹیکل کرنا ہوتا ہے 33% ڈسٹریس والی کنڈیشن کو. خیر, اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو سٹریس ہوتی ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں تو ہم 2 کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کو ہم کہیں گے سٹریس پرون پرسنالٹی اور دوسرے کو سٹریس ریزسٹنٹ پرسنالٹی. اب سٹریس پرون پرسنالٹی وہ ہے جو اپنے ساتھ ہر وقت بکٹ اٹھائے ہوئے پھرتی رہتی ہے. جہاں سے سٹریس ملے اس کو اکٹھا کرتی ہے, بکٹ میں ڈال لیتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس سٹریس کو ہر جگہ پر بانٹتی بھی رہتی ہے, تقسیم بھی کرتی رہتی ہے. اور دوسری شخصیت وہ ہے جس کو ہم سٹریس ریزسٹنس پرسنالٹی کہتے ہیں. اب یہ کون سے افراد ہوتے ہیں, کون سی شخصیت ہوتی ہے؟ جب کبھی ان کو کوئی آزمائش, امتحان, تکلیف, پریشانی آتی ہے اور سٹریس ان کے دروازے پر آ کر نوک کرتا ہے تو یہ شخصیات سٹریس کو کہتی ہیں یو آر ناٹ ویلکمڈ ہیئر, جسٹ گو اوے, دس از ناٹ دا رائٹ پلیس فار یو. لیکن اگر ان ساری باتوں کے باوجود آپ کسی نہ کسی طرح سے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں کہوں گا گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سٹریس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ایسی اسٹریٹجیز ہیں, ایسی پلاننگ ہے جن کو ہم کوپنگ اسٹریٹجیز کہتے ہیں. پہلی کوپنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ ہے آپ کے پاس یور فیملی سپورٹ, یور سپورٹ سسٹم. جب بھی کبھی سٹریس میں ہوں تو یاد رکھیں, گھر جائیں, اپنے والد صاحب کو گلے لگائیں, ماں کو گلے لگائیں, ان سے اظہار کریں, بہن, بھائی, دوست, احباب, کسی کو بھی کال کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے, آپ کا دکھ کیا ہے, آپ کا درد کیا ہے. یہ آپ کے سٹریس کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. اگر یہ کارآمد ثابت ہو تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اور اسٹریٹجی ہے جس کو ہم ریفریمنگ کا نام دیتے ہیں. آپ نے پھول کے ساتھ کانٹے تو دیکھے ہوں گے, لیکن بعض لوگ صرف کانٹوں پہ دھیان دیتے ہیں. آپ کو کانٹوں کے ساتھ پھول پہ بھی دھیان دینا چاہیے. آپ کو پھول کی خوبصورتی کو بھی دیکھنا چاہیے. تو خیال رکھیں کہیں آپ کی سوچ ایسی تو نہیں ہو گئی, کہیں آپ کی تھاٹس ٹاکسک تو نہیں ہو گئی کہ جو صرف اور صرف کانٹوں پہ دھیان رکھتی ہیں. آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی, اپنا پس منظر بدلنا ہوگا, خوبصورتی دیکھنی ہوگی. اب تیسری بات اگر ہم کریں تو ہمارے پاس ایٹیچیوڈ چینج کی آپشن ہے. مطلب ہمیں اپنے آپ کو تھپکی دیتے رہنا چاہیے, شاباش دیتے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بتاتے رہنا چاہیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ. وائی؟ بیکاز آئی ہیو آلریڈی ڈن اٹ ان دا پاسٹ. اور میں نے تو اس سے پہلے بہت سارے ایسے مسائل, مشکلات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا ہے, تو یہ کیا ہے, میں اس کو بھی کر گزروں گا. تو آپ کا رویہ بہت ہی اہم ہوتا ہے, تو اپنے رویے تبدیل کریں. اس کے ساتھ اگلی اسٹریٹجی آپ کے پاس ایکسرسائز کی ہے. کیونکہ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایک سٹریس ہارمون ہوتا ہے جس کا نام ہے کورٹیسول. جیسے جیسے کورٹیسول ہارمون کی مقدار بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ سٹریس میں جاتے جائیں گے. تو ایکسرسائز جو ہے اس کے ذریعے ایک ہارمون آپ کی باڈی میں پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انڈورفن. تو انڈورفن ہارمون وہ ہے جو کورٹیسول کو کاؤنٹر کرتا ہے. تو اس لیے ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں.
آپ کی زندگی کے اندر مصروفیت بہت زیادہ ہے، سمجھتا ہوں میں، بہت بھاگ دوڑ ہے آپ کے پاس، لیکن اس ساری بھاگ دوڑ میں آپ یہ ذہن میں خیال رکھیے گا، ایک می ٹائم ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جو صرف آپ اپنے لیے نکالتے ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس بیزی شیڈیول ہو، اس بیزی شیڈیول میں سے آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ، جتنا بھی ہو، اپنے لیے وقت ضرور نکالیں۔ اگر آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کریں گے، سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائزز کروائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو میڈیٹیشن کروائیں، کیونکہ ڈیپ بریدنگ، میڈیٹیشن، ویژولائزیشن، یہ وہ کانسیپٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سٹریس کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں کارگر ثابت نہیں ہو رہی، ٹرائی ٹو بی گریٹفل ٹو پیپل، اظہار تشکر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، دعا کرنا سیکھیں، پریئر کرنا سیکھیں، اور آخر میں جب یہاں بات بھی نہ بنے تو اللہ سے لو لگا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ مرد جو ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو ذکر کرتی ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے، تو آپ اس اجر عظیم سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو سکون ملے گا، روحانی سکون ملے گا، آسودگی آئے گی زندگی کے اندر۔ اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ کے ارد گرد جہاں جہاں بھی سٹریس آپ کو نظر آئے، آگے بڑھیں، لوگوں کو تھامیں، ان کو پیار، محبت، شفقت سے ڈیل کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹریس ختم ہو جائے گا جو آپ کی زندگیوں کو نکارہ بناتا ہے۔ اگر آپ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پھول کاشت کریں، آپ کی کھڑکیوں کے باہر پھول نظر آنے چاہیے، محبت نظر آنی چاہیے، تاکہ جنت یہیں پہ بن جائے اور ہم اس جنت میں سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں۔